نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ آج کا یہ ایوان اس موضوع پہ بحث کے لیے جمع ہوا ہے کہ پاکستان میں جو آئین کی حالت ہیں اور جو پاکستان نے مختلف ٹریٹیز کے ذریعے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے جو چارٹر کا یہ سگنیٹری ہیں، بہت سارے کووننٹس، کنونشنز، پروٹوکولز پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہیں، کیا ہمارا آئین آج کے وقت میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہیں؟ کیا پاکستان کا عدالتی ڈھانچہ اور پاکستان کی تمام آئینی مناصب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض آئین کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ایک خواب سا ہے 76 سالوں سے، کبھی کامیاب ہوں گی؟ یہ سول سوسائٹی، یہ پاکستانی عوام؟ خواتین و حضرات، کہنے کو تو بہت کچھ ہیں، مقررین حضرات آئینی اور قانونی پہلوؤں سے اس موضوع کا احاطہ کریں گے، لیکن میں ترجیح دوں گا کیونکہ میں نے گزشتہ 6 ماہ میں وہ کچھ دیکھا اپنے کلائنٹس کے ساتھ جن کا میں نے کبھی اپنی 30 سالہ وکالت کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا تارک بنائیں گے، ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو، اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے 99 ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہے، ایک نام العزیز بھی ہے، لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مذاق سا بن چکا ہے۔ میں نے کیا دیکھا، دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس 2023 میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست 2008 میں 2 کووننٹس پاکستان نے سائن کیے، ایک سائن کیا اکنامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن، جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس۔ جناب علی، چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا، اور اضلاع کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں وکالتیں کی۔ میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے، اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا، علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی، لیکن میں ان کا وکیل تھا، میں جیلوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان پر روا رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے تھے۔ شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا، اغوا کیا، اور پھر کیا رویہ روا رکھا گیا۔ شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا، جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جب رہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے، گمنام ہو جاتے تھے،
اور گمنامی کے چکر میں میں نے ڈیلے دیکھی. میں نے خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی وکالت کی. اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا اور بدترین تشدد ہوا. شرم کے مارے، حیا کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں. جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں نے اس دن بھی بتایا، یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے، نہ اس میں نام کا اسلام ہے. اس طرح دونوں ہاتھوں سے 8-8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالاتوں میں. اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل میں، چکیوں میں ان کو ڈالا گیا. ان چکیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تھا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے. اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے تھے. پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا. اور یہ وارداتیں کے پی میں زیادہ ہوئی. پرویز خٹک کو تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو، آفس بیئررز کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار بند کیے گئے. میں نے کہا مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا. لوگوں کو 3 MPO کے نام پہ، اینٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ، FIA کے پرچوں کے نام پہ، انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا. بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ایبیوز کیا گیا. اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے، تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے، کن لوگوں کو قانون کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے، کن چھوٹے چھوٹے اور مکروہ لوگوں کو ہم نے منصف کی مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے. آپ یقین کریں، عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر ظالم اور طاقتور نے کی ہے، لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں. عمران خان اٹک جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں. کوئی ایک وکیل اس پورے پاکستان میں کھڑا ہو کے بتا دے کہ اٹک جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے. کوئی ایک قانون اس دن اس پہ سماعت ہوئی 20 ایام پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں، اور میں نے سوال کیا کہ ہے کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین PTI جو ہیں وہ کس قانون کے تحت اٹک جیل میں ہیں. جو حکم نامہ تھا وہ توشاخانہ کی سزا سسپینڈ ہونے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. ابو الاسناد ذوالقرنین بغیر کسی قانون کے آئے دن جناب اٹک میں جا کے جیل لگا لیتے ہیں. کوئی قانون تو ہوگا نا، کسی قانون کی شک کے تحت تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے. پھر ابو الاسناد ذوالقرنین، اب یہ سن لیں، آج سے 3 مہینے پہلے اچانک اس کی تقرری کر دی جاتی ہیں سائفر کیس کے جج کے طور پہ، جب ابھی سائفر کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے. اور جو اس کے پیشرو ہیں گیلانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کیا جاتا ہے. وزارت قانون یہ حکم نامہ جاری کرتی ہے. اور اس سے پہلے توشاخانہ کیس میں آل آف اے سڈن 6 ماہ کے بعد جج صاحب کی تبادلہ اسلام آباد کے ضلع ویسٹ سے ضلع ایسٹ میں کیا جاتا ہے، اور ہمایوں دلاور صاحب کو 6 مہینے کے بعد لایا جاتا ہے. اور وہی ہمایوں دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا، پاکستان کے پورے ممالک کو علم ہے. نصر من اللہ صاحب سینئر سول جج اسلام آباد میں وہ عدت کے کیس کو پریزائیڈ اوور کر رہے تھے. انہوں نے کیس خارج کر دیا. ایک شخص ہے مشکوک، عرفان نام ہے، اور وہ شخص، ان کے وکلاء وہی ہیں جو FIA نے یا پولیس نے ہمارے خلاف انگیج کیے ہیں دیگر مقدمات میں. وہی وکلاء جا کے ریویژن دائر کرتے ہیں. سیشن جج صاحب ہمیں نوٹس تک نہیں جاری کرتے ہیں، جبکہ کرمنل ریویژن کی بنیادی شرط ہے. بغیر نوٹس کے کس طرح آپ ڈیسائیڈ